السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا۔ آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو واقعہ ہے وہ مردار عورت کے حوالے سے ہے کہ جس طریقے سے ایک مردار عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طرح سے وہ جو بیٹا تھا وہ اللہ کے امان میں رہا۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی، اور اپنی آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ اور ایک بیٹے کو دیکھا۔ جب آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو ایسا حالت میں تو آپ جو تھے وہ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی جو شکل تھی وہ کافی حد تک مل رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ اور بیٹے جو تھے وہ ہم شکل لگ رہے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا یا باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا، لیکن یہ بڑا عجیب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے، آپ دونوں کی شکل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ملتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردار حالت میں یعنی مرنے کے بعد جنم دیا، جو کہ اپنے آپ میں ہی حیران کن ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل بات کیسے پیش آئی۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو شخص تھا وہ یہ بات بتانے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ایسا وقت میں میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، یعنی پیٹ میں سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری جو اولاد ہے وہ دنیا کے اندر آ جائے گی، لیکن مجھے جنگ میں جانا ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکلا رہا تھا تو اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور یہ بات کہی کہ اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں لوٹوں گا، تو اے اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد بن رہی ہے اسے سلامت رکھنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ یہ بات کہہ کر میں جنگ میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں جنگ میں گیا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی ماں جو ماں ہوتی ہے وہ شدید بیمار ہو جاتی ہے، اور اس کو کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی ماں یعنی میری بیوی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میری بیوی کو جنت البقیع میدان مدینہ کے جو جنت البقیع ہے وہاں دفن کر دیا گیا، جبکہ وہ حاملہ تھی۔ لوگوں کو یہ لگا کہ اس کی جو اولاد تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور اسی چیز کو عمل میں لا کر اس کی ماں کو لوگوں نے قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن جب میں جنگ سے لوٹ کر آیا اور مجھے لوگوں نے بات بتایا کہ میری بیوی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا پانی کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی ہے، تو میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا، میں بہت ہی بڑا پریشان کے عالم میں ہو گیا، اور اس چیز کو سوچنے لگا ہر پل کے میں اب کیا کروں گا تو کیا کروں، یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر میں اکیلا رہ گیا۔ اور پھر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اس کے سہارے میں اپنی زندگی گزر بسر کر لیتا۔ اور پھر میرے پیارے دوستو، اسی چیز کو وہ سوچتے ہوئے وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور اس کے سامنے اس نے اپنی آپ بیتی بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں، مجھے ذرا بھی قرار نہیں آتا جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا، مجھے اس جگہ پر لے جاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اس کی مقام پر اس کو لے کر گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور بہت ہی زیادہ سوچ و فکر کے اندر وہ شخص ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری زندگی تھی، کس طریقے سے آج میں تنہا رہ گیا ہوں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک سے قبر میں سے ایک روشنی آنے لگی۔ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد میں جو تھا میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، اور فوراً ہی میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو میرے سبھی دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے، جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے، جب سے ہی یہ ماجرا پیش آ رہا ہے کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے، نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے اس قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا کیونکہ
कि यह तुम्हारी बीवी है और हम चाहते हैं कि जब तुम जंग से वापस लौट कर नहीं आते तब तक इसे नहीं खोलेंगे और हम तुम्हें यह माजरा बताने वाले थे। इसके बाद अब तुम अपनी मर्जी से कब्र को खोलो। और यह बात सुनने के बाद वह जो शख्स होता है वह बड़ा हैरान होता है और वह सभी दोस्तों के मशवरा करता है कि आज मैं इस कब्र को खोलूंगा और आखिर जानू की यह रोशनी किस वजह से आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद वह जो शख्स था वह फौरन ही अपने घर की तरफ रवाना हुआ और बहुत सारा सामान अपने साथ लिया कि जिसके जरिए वह कब्र की खुदाई कर सके। लेकिन जब वापस कब्र के पास पहुंचा तो उसने यह पाया कि कब्र जो थी वह फट चुकी थी और उसमें एक बच्चा नजर आ रहा था जो सही सलामत था। जब वह शख्स कब्र के अंदर उतरा तो उसे गैब से आवाज आई कि ऐ बंदे, तूने अल्लाह की आमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे के सलामती के लिए दुआ की थी और हम पर तवक्कुल करके जंग पर निकल गया था और इसी वजह से अल्लाह ने तेरी औलाद को सही सलामत रखा, उसे कुछ नहीं होने दिया। जबकि जो तेरी बीवी थी उसकी मौत वाक़या हो गई। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में भी दुआ करता, उसे भी हमारे आमान में दे देता कि अल्लाह मेरी बीवी को भी सलामत रखना, मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो ऐसे वक्त में जो तेरी बीवी है वह भी आमान में रहती, वह भी हयात में रहती। लेकिन तूने अपनी बीवी के लिए हयाती की दुआ नहीं की, आमान में नहीं दिया। इसी वजह से जो तेरी बीवी थी वह मौत की शिकार हो गई। लेकिन तूने अपने बच्चे के लिए दुआ की थी, इसी वजह से तेरा जो बच्चा है वह बिल्कुल सही सलामत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद वह जो शख्स होता है वह कब्र में से अपने बच्चे को निकालता है। जब वह बच्चा देखता है तो हैरान रह जाता है कि उसके बच्चे की जो शक्ल है वह हूबहू मुझसे मिलती है, जो कि अल्लाह की एक बहुत बड़ी कुदरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए इस चीज को, जो किस तरीके से अपने बच्चे के लिए दुआ करके गया था कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, अमान में रखना। और फिर वह जो बच्चा था उसे कुछ भी नहीं हुआ, बावजूद इसके कि उसकी माँ के कब्र में दफन कर दिया गया और कई दिन गुजर गए। यह और वह जो बच्चा था वह बिल्कुल सही सलामत था। कौन उसे खिला रहा था, कौन था उसे जो रोजी पहुंचा रहा था? बेशक एक ही जात है जो कि अल्लाह है, जो रब है, जो वाहिद है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी घर से निकला करो अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके निकला करो कि ऐ अल्लाह मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर वालों को सलामत रखना। जब अल्लाह के हवाले अपना सब कुछ इंसान करता है तो फिर अल्लाह उसको निगहबान हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनस मिनी व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।